اسرائیل کو جتنا کنڈیم کیا جا سکے وہ کم ہے. ایران پہ اس نے حملہ کیا اور ایران نے کوئی پرووکیشن نہیں کی. ان پرووکڈ اٹیک ایران پہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ صرف مشرق وسطی نہیں سارے ریجن کو انڈینجر کر رہا ہے. وہ یہ جس طرح مودی ایک فاشسٹ ہے تو نتنیاہو بھی اسی طرح کر رہے ہیں. اور وہ یونیلیٹرل جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکلیشن لیڈر آپ مزید اوپر لے کے جائیں. اور اس کے جو نتائج آگے برپا ہوں گے جناب اسپیکر وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں. کیونکہ ایران جس وقت ریٹیلیٹ کرے گا تو اس سے مزید یہ چیزیں ایسکلیٹ کریں گی. اور اس پہ ہم نے ریزولوشن میں ہماری طرف سے یہ بھی آیا کہ او آئی سی کا امیجیٹ ایک سیشن کال کیا جائے اور مسلمان ممالک سارے مل کے اس کو نہ صرف کنڈیم کریں پر ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں. بڑی باتیں ہوئی. انڈس واٹر ٹریٹی اس ہاؤس نے 5 مئی 2025 کو ریزولوشن جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا کہ یا ہندوستان نے یونیلیٹرلی کوئی ایکشن لیا تو اس کو ہم لوگ ایکٹ آف وار سمجھیں گے. 19 سپتمبر 1960 کو پریزیڈنٹ ایوب خان اور جواہر لال نہرو نے یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا. مختلف جنگیں ہوئی, ٹینشنز ہوئے, سیاچن کانفلکٹ, باقی کچھ نہیں ہوا اس اگریمنٹ کو. پاکستان میں بڑے لوگ اس سائٹ کے بھی کہ جی انڈیا کو پاکستان نے پانی بیچ دیا تھا, ایوب خان نے بیچ دیا, تو پھر آپ لوگوں نے کیوں ریزولوشن پاس کی؟ ایوب خان واز پروون رائٹ. اور آج بھی آپ کا سٹیٹ کا, آپ کے ملک کا, آپ کی سارے لوگوں کا یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہندوستان یونیلیٹرلی نہیں توڑ سکتا, یا اس نے کیا وہ ڈکلیریشن آف وار ہوگا. میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جہاں پہ وہاں پہ وہ ناجائز طور پہ پابند سلاسل ہیں, وہاں سے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ بھیجی, انہوں نے میسج بھیجا, اور وہ میں میسج آپ کو اور وہ ٹویٹ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس شخص کا ظرف دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. یہ فیشسٹ رجیم ان کے ساتھ کر کے آ رہی ہے, پر پاکستان کی خاطر میرے جتنے یہاں پہ ساتھی ہیں ہمیں انسٹرکشنز تھیں آپ نے متحد ہو کے کھڑے ہونا ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جی ٹو ون دا وار اگینسٹ این ایکسٹرنل اینمی the nation must first be united. It is high time to put a halt to all actions that are further polarizing the nation. The state's excessive focus on political victimization at this critical time is deepening internal divisions and undermining the nation's collective ability to confront external threats. متحد ہونے کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ it is naive to expect any strong stance from self-serving figures like Nawaz Sharif and Asif Zardari. They will never speak out against India because their illegal wealth and business interests lie abroad. They profit from foreign investments, and to protect those financial interests, they remain silent in the face of foreign aggression and baseless allegations against Pakistan. House of Sharif کی طرف سے ایک ٹویٹ نانا اس کو reinforce کرتا ہے. The affair is simple, that Indian lobbies might freeze their offshore assets if they speak. I've always emphasized the importance of the Kashmiris' right to self-determination as guaranteed by United Nations resolutions. Now, Speaker, Wazir Azam Imran Khan Sahab ne bade clearly kaha tha, sadly the nation has been divided by an illegitimate government imposed through fraudulent Form 47 results. And yet, ironically, Narendra Modi's aggression has united the people of Pakistan in one voice against Indian hostility. While we reject this fake regime, we stand firmly as one Pakistani nation and strongly condemn Modi's warmongering and his dangerous statements. اس پہ جناب اسپیکر فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں بھی جو پلوامہ کا تھا اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی کہا تھا, as I predicted in 2019, the same is happening again after Pahalgam incident. Instead of introspection and investigation,
Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. Janaab Speaker, یہ ایک وزیر اعظم جس نے بہادری کے ساتھ ایکشن لیا، وہ آپ کو جیل سے پیغام نیشنل یونٹی کا دے رہے ہیں. اس کو ہیٹ کریں، اس کو ریسپیکٹ کریں. یہاں پہ جناب اسپیکر اسی ہاؤس پہ 29 اپریل 2025 کو میں نے بھی سٹیٹمنٹ میں نے دی تھی، ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں بار بار کہہ رہا تھا 29 اپریل کو میں کہہ رہا تھا کہ since the last 5 days I've been saying that Indian strikes are imminent. Shahbaz Sharif and his installed regime have been kowtowing to the Indians and surrendered to them by offering an investigation into the Pahalgam attack. Precision guided munitions and BrahMos supersonic missiles will be used. India will most probably strike with these missiles. Pakistan has to tell India that our retaliation will not be limited to conventional weapons. جناب اسپیکر، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ضرورت ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر؟ کیونکہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس خطے میں، آج آپ ایران کا دیکھیں، اسکیلیشن لیڈر چڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان نے جو کیا ہے، اور ہندوستان پھر تیاری کر رہا ہے. یہ بالکل نہ بھولیں یا اس لال میں نہ بیٹھ جائیں کہ سب امن ہو گیا ہے. ہندوستان تیاری کر رہا ہے کیونکہ مودی سرکار اور آر ایس ایس کے ڈی این اے میں یہ ہے. اور یہ میں کہتا چلوں کہ پاکستانی اس فلور آف دا ہاؤس سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن جناب اسپیکر، کہ پاکستانی قوم اپنے دشمنوں کے خلاف متحد ہے انشاءاللہ، اور منہ توڑ جواب دے گی. ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل سے اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو یہ انسٹالڈ رجیم اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، دیکھ لیں آپ پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد یہ لڑکے اور لڑکیاں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے، وہ کس طرح سوشل میڈیا میں آ کے انہوں نے ہندوستان کی بولی بند کر دی تھی. سوشل میڈیا جو ہے وہ فور فرنٹ پہ تھا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک بچہ، ایک ایک لڑکی، ایک ایک مرد، خاتون، سارے لوگ پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے. میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ وہاں پہ وہ ناجائز طور پہ پابند سلاسل ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ بھیجی، انہوں نے میسج بھیجا، اور وہ میں میسج آپ کو اور وہ ٹویٹ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس شخص کا ظرف دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. یہ فیشسٹ رجیم ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے، پر پاکستان کی خاطر میرے جتنے یہاں پہ ساتھی ہیں، ہمیں انسٹرکشنز تھیں، آپ نے متحد ہو کے کھڑے ہونا ہے.